اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہجری شوال یا ذی القعدہ کے مہینے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. ابن ورقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد، قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقام بلدہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر آپ کو وہ روکنا چاہیے. ابن مسعود الثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بڑے متاثر ہوئے اور واپس گئے. وہ قریش کے لوگوں سے کہا کہ اے قریش، دیکھو محمد اللہم صلی علی محمد وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. صلح حدیبیہ میں اصل میں مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے. قریش نے سہیل ابن عمرو جو بعد مسلمان ہوئے ان کو بھیجا. سہیل ابن عمرو کو کہا کہ جاؤ صلح کر کے آؤ، لیکن اس بات کو تو قطعا نہیں ماننا کہ اس بار وہ لوگ عمرہ کریں. باقی جس پر چاہا صلح کر لینا، لیکن اس پر صلح نہیں ہونی چاہیے. ان کی سنت پر سلام، لمحہ لمحہ نہ کہت افشاں ان کی سنت پر سلام. رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام. احسان و عطا صبح شرافت. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، بڑی ہی خوشی و مسرت کا موقع کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی 23ویں کڑی ابھی کچھ ہی دیر میں اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. حاضرین، قبل اس سے کہ درس کا آغاز ہو، خطاب کا آغاز ہو، ہمارے لیے بات فائدہ مند رہے گی کہ پچھلی قسطوں میں ہم نے جہاں پر جنگ احزاب اور جنگ احزاب میں مسلمانوں کی پریشانیاں اور جنگ احزاب میں یہودیوں کی جو نافرمانیاں اور یہودیوں کی جو عہد عنوانیاں، یہ ساری چیزیں ہم نے شیخ محترم سے تفصیل کے ساتھ سنی تھی کہ جنگ احزاب کے اندر مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشانیاں اٹھائیں اور کس طریقے سے کفار مکہ نے مسلمانوں اور اہل مدینہ کے پر
احاطہ کیا، محاصرہ کیا ان کا، اور انہیں مکمل طور پر اس زمین سے نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ٹھنڈی ہوا اور ایسی طوفانی ہوا ان کے اوپر بھیج دی کہ جس کی وجہ سے کفار مکہ کا تیز و ترار لشکر، بہت ہی بڑا لشکر، تتر بتر ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا احاطہ کیا، اور جو انہوں نے بد عہدی کی تھی اس کی سزا دی، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ جو معاملہ پیش ہوا وہ آپ نے تقریباً تفصیل سے سنا۔ لہذا بلا کسی تاخیر اسی چھوٹے سے خاکے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بنی قریظہ کے بعد جو معاملات آئیں گے سیرت کے تعلق سے، تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی 23ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا، مدنی دور کا پہلا مرحلہ ختم ہوا، جس مرحلے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی لڑائیاں اور متعدد قسم کی الجھنوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے اپنے بڑے بڑے بہادروں، اپنے بڑے بڑے سورماؤں کو شہید کیا۔ مسلمانوں کے بڑے ہی علمی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، عام خدمت کے لحاظ سے بڑے بڑے سردار اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آئے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی اس دین کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اور کسی بھی عظیم کام کے لیے قربانی ضروری ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی بھی بڑا کام ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر غم کے بعد انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اب تک جو مرحلہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا کی طاقتیں جمع ہو کر کے، اپنی قوت کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ لیکن اب جو نیا مرحلہ پیش آئے گا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے لوگوں پر حملہ کرتے تھے۔ اب تک
اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد اگر ابتدائی دعوت سے اب تک کا حساب لگایا جائے تو یہ 17-18 سال یہ بہت ہی معمولی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے. لیکن اب جو مرحلہ آ رہا ہے اس مرحلے میں اسلام لانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے. میری مراد صلح حدیبیہ سے ہے. سیرت میں صلح حدیبیہ کی ایک بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے متعلق ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے جسے سورہ الفتح کہا جاتا ہے. جس سورت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر آج ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. یہ صلح حدیبیہ کا مرحلہ یا صحیح طور پر اس کی تاریخ یا اس کی تفصیل کیا ہے وہ آپ کے سامنے اب آج کی مجلس میں ہم رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ سنیں کہ دیکھیے صلح حدیبیہ میں اصل میں مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریظہ اور اس کے بعد کی بات فوجی مہم سے فارغ ہوئے تو 6 ہجری شوال یا ذی القعدہ کے مہینے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے بعد کچھ لوگ اپنے سر کو چھلا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بالوں کو چھوٹا کر رہے ہیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دیگر انبیاء کا خواب ایک وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. لہذا اس خبر کو سننے کے بعد مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب دکھایا ہوا یہ خواب جب سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب موقع ملے گا. اور اس لیے بھی کہ مسلمانوں کو اس خواب سے زیادہ خوشی ہوئی اس لیے بھی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا. مسلمانوں کے نزدیک سب سے محبوب ذات، مسلمانوں کے نزدیک سب سے عزیز اور سب سے پیاری ذات کا وہاں پر گھر تھا، جس کا احترام اور جس کے دیکھنے کی خواہش ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کے اندر جس کثرت سے رہا کرتی اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہے تو چہ جائے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں وہ خواہش کیوں نہ رہی ہوگی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی جو فضیلت بیان فرماتے تھے کہ عمرے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اور ظاہر بات صحابہ کرام فضیلتوں کے حاصل کرنے میں بڑے پیش اور آگے رہتے تھے. لہذا ان کے دل میں اور جذبہ پیدا ہوا. اور ایک اور چیز جس نے صحابہ کرام کو بہت ابھارا وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ کہ عمومی طور پر مہاجرین جو لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ مکے سے آئے تھے. مکہ ان کا گھر تھا، وہاں ان کی زمینیں تھیں، وہاں ان کے رشتہ دار تھے. تو آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ کسی جگہ پر آپ وقتی طور پر تھوڑے دن کے لیے رہ لیں تو اس جگہ سے آپ کو کیسے دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ ہمارا خود اپنا ہی گھر رہا ہو اور اس شہر میں جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے تو ہمیں اس شہر کے دیکھنے کا جذبہ کیوں نہ پیدا ہوگا. یہ تمام سبب تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم اب عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ خطرہ تھا کہ قریش کے لوگ اتنی آسانی سے ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، بہت ممکن ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے. لہذا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ترکیب کی، یا کہیے کہ 3 ترکیب کی. پہلا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کرا دیا
بادیہ کے علاقے میں جو مسلمان تھے، صحرائی علاقے میں، ان میں بھی اعلان کرا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ ہو لے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عادت کے مطابق، عرب کے اندر عادت یہ تھی کہ عمرہ کرنے جب جایا کرتے تھے لوگ تو اپنے ساتھ ہتھیار وغیرہ نہیں لے جاتے تھے، صرف ایک تلوار جو مسافر کا ہتھیار رہا کرتا ہے وہ بھی اپنے میان میں لے کر کے چلتے تھے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل طور پر خطرہ تھا، بلکہ قوی امید تھی کہ مکہ کے لوگ ہمیں اتنی آسانی سے مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور بہت ممکن ہے کہ ہم سے لڑائی پر تل آئیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہتھیار بھی لیا۔ ہمارے بعد مؤرخین نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہتھیار لے کر کے نہیں گئے تھے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع کیے تو ایک صحابی بسر یا بشر، جن کا نام بعض روایتوں میں بسر آتا ہے اور بعض روایتوں میں بشر بن حارث الخزاعی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم آگے جاؤ اور دیکھو کہ قریش تک یہ خبر تو پہنچ چکی ہوگی، اس لیے کہ خبر کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی کہ ہم عمرہ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اور نکل چکے ہیں۔ آیا قریش کو یہ خبر ملتی ہے تو قریش کا اس بارے میں کیا تعامل رہا کرتا ہے اور قریش اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان تمام تیاریوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کی ابتدا میں، کون سی تاریخ تھی اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، بعض روایات کے مطابق جمعرات کا دن، بعض روایات میں سبت کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا 1500 یا 1300، یہ تین روایتیں ہیں اور تینوں صحیح ہیں، یہ تین روایتیں آئی ہیں اور تینوں صحیح ہیں کہ اتنے صحابہ کی جماعت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 70 اونٹ بھی تھے جو ہدی کے لیے لیے جا رہے تھے، ہدی کے لیے۔ آج ساتھیوں یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہدی یعنی قربانی صرف حج کا حصہ ہے، عمرے میں نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں بھی قربانی پیش کرتے تھے۔ تو آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور لے کر کے نکلے اور دیکھا کہ عربی لوگ، دیہاتی اور بادیہ نشین لوگ آئے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مکمل خطرہ تھا کہ مکہ کے لوگ اتنی آسانی سے ہمیں مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، لڑائی پیش آئے گی، لہذا وہ لوگ اس خوف سے اور اس خطر سے ڈرے رہ گئے، جن کا ذکر سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ جب آپ واپس جائیں گے تو عربی لوگ، بادیہ نشین لوگ آپ سے کہیں گے کہ ارے میرا مقصد تو آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا تھا، ہم بھی عمرہ کرنا چاہتے تھے لیکن کیا کریں، ہمارا یہ کام پڑا ہوا تھا، بچوں کا یہ مسئلہ اٹکا ہوا تھا، فلاں کام ہمیں کرنا تھا، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل نے ہمیں مشغول کیا رکھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ وہ لوگ صرف زبان سے یہ باتیں کہہ رہے تھے، حقیقت اس کے خلاف تھی۔ ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مشکل اور پریشانی اور لڑائی کون مول لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ تم لوگ تو اس بدگمانی میں تھے کہ مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، اب انہیں خیریت سے واپس آنا ممکن نہیں ہے، یہ تم بدگمانی کے اندر تھے کہ اللہ اپنے رسول مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو اور اپنے مومنین بندوں کو اکیلے کبھی نہیں
چھوڑتا، وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ انتظار نہیں فرمایا، جب دیکھا کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں یا جتنے لوگ اکٹھا ہو گئے تو 1500 یا 1400 کی تعداد لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے شروع میں آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ پہنچے، جسے آج ابیار علی کہا جاتا ہے، جہاں پر میقات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر احرام باندھا، اور قربانی کے جو جانور تھے اونٹ کے شکل میں تھے، تو ان کے کوہان کو چیر کر کے خون پر ایسے جوتے سے تھپڑ مارتا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، اور جو چھوٹے جانور تھے ان کے گلے میں پٹکا لگا دیا۔ یہ علامت تھی عرب کے اندر کہ ایسا کوئی جانور ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے، اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ابھی مدینہ منورہ سے 75 کلومیٹر مقام روحہ پر پہنچے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ غیقہ یا ضیقہ نامی ساحل سمندر پر ایک چشمے کے پاس کافروں کا لشکر ہے، کوئی قافلہ ہے یا کوئی جماعت ہے جو راستے میں مسلمانوں سے تعارض کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، اور وہ احرام نہیں باندھے تھے، وہ وہاں پر گئے، اور وہیں پر ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا جو حدیث کی کتابوں میں ہے، ظاہر بات سیرت وغیرہ کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں کے لیے بھیجا تو ایک بار ہم لوگ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا، اس لیے کہ اب جب دشمن کا خطرہ ختم ہو گیا تو ہم لوگ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھیوں نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن ابھی ہم نے احرام نہیں باندھا تھا، اتنے میں ایک ہرن دکھائی دیا، تو میں تو چونکہ اپنا جوتا سی رہا تھا، اپنے کپڑے اپنے جوتے کو سی رہا تھا، اس لیے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کرام جو احرام باندھے تھے ان لوگوں نے دیکھ لیا، اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے ہنسنے لگے کہ کاش کہ میں بھی دیکھ لوں۔ اس لیے جو آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے اسے شکار کرنا، نہ شکار کی طرف اشارہ کرنا، نہ شکار کو بھگانا جائز، نہ شکار پر کسی کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ دوسرے لوگ حالت احرام میں تھے اور میں حالت احرام میں نہیں تھا، لہذا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں کہ میں کسی طرح متوجہ ہوں اور میں اس کو دیکھ لوں۔ چنانچہ اچانک جب ہم نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہرن، جلدی سے میں اپنے گھوڑے پر کود کر کے بیٹھا، لیکن نیزہ لینا اور تیر لینا بھول گیا۔ اب میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں مجھے اٹھا دو، لیکن کوئی دینے کے لیے مجھے تیار نہیں ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں ہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو کہا میں گھوڑے پر سے اتر کر کے اپنا سامان لیا اور لے کر کے بھاگا، اسے دوڑایا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد جب ہم نے ایک تیر ماری تو وہ گرا، اور آگے جا کر کے وہ تقریباً مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا کہ بڑا وزنی ہے، میں اکیلے نہیں اٹھا پاؤں گا، آؤ تم لوگ میری مدد کرو، لیکن میری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ لیکن ہم نے ہی کوشش کر کے اسے اٹھایا اور لے کر کے ان لوگوں کے پاس آیا، تو اب اسے ذبح کیا، پکانے کھانے کا معاملہ آیا تو مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو بھائی کھائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہم حالت احرام میں ہیں، ہم کھائیں گے نہیں۔ تو جن لوگوں نے کھا بھی لیا انہیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے تو کھا لیا شکار، حالانکہ جنگلی جانوروں کا شکار محرم کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اب انہیں یہ شبہ ہوا، تو حضرت علی کل حال وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو قتادہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورتحال پیش آئی، کچھ لوگوں نے کھایا کچھ لوگوں نے نہیں کھایا۔ علی کل حال قصہ بڑا لمبا ہے، اسے میں طول نہیں دینا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر کچھ بچا ہے تو مجھے بھی لا کے دو۔ تو یہیں سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر شکار محرم کے لیے نہ کیا گیا ہو اور محرم نے اس پر کوئی مدد نہ کی ہو تو شکار کھانا اس سے کھانا جائز ہے۔ علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ جب آپ مقام عصفان پر پہنچے، آج بھی یہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، تو آپ نے جس کو بصر کو
جاسوس بنا کر کے بھیجا تھا، وہ آ کر کے آپ سے ملے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کسی بھی صورت میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی صورت میں آپ کو مکے میں داخلے سے روکنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ صرف قریش اکیلے نہیں، احابیش جن کو کہا جاتا ہے، یعنی قریش کے وہ قبیلے جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد آباد تھے اور قریش کے ساتھ مل کر کے ان کے لڑائی کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی جمع کر رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے محمد اللہ وسلم ان کو مکے میں داخل ہونے نہیں دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور کیا، بلکہ آپ کو مزید یہاں تک معلوم ہوا کہ خالد بن ولید گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر کے قراع غمیم تک پہنچے ہوئے ہیں، مکہ سے 64 یا 65 کلومیٹر کی دوری پر ہے، قراع غمیم تک یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کا معنی کیا تھا ساتھیوں کہ اب مٹبھیڑ اور لڑائی یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے اتنی تیاری ہے اور اپنے سواروں کا دستہ اتنی دور بھیج دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ لینا شروع کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ میرا جی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد آباد ہیں اور قریش کی مدد کے لیے مکہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اہل و عیال کے اوپر اچانک دھوا بول دیا جائے، اچانک دھوا بول دیا جائے تو اس کی دو صورت ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ قریش کا ساتھ چھوڑ کر کے انہیں خبر ملے گی تو بھاگ کر کے یہاں پر آئیں گے تو قریش کی جماعت اور ان کی فوج کم ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی آتے ہیں تو انہیں بہت ہی غم اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ منورہ سے عمرہ کی غرض سے نکلے ہیں، ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر کوئی ہمارے اور اللہ کے گھر کے درمیان حائل ہوتا ہے تو اس سے ہم ہتھیار سے بات کریں گے، اس کو ہم ہتھیار دیں گے، اور اگر ہمارے درمیان اور مکہ کے درمیان حائل نہیں ہوتے تو یہ ہمارا مقصد ہے، ہم عمرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھو۔ ذرا آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ نے محسوس کیا کہ ہاں خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور گھوڑ سواروں کا دستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، وہیں پر ظہر کی نماز پڑھائی، چونکہ قبلہ رخ تھے، خالد بھی قبلہ رخ تھے، تو خالد بن ولید نے کہا کہ یہ تو بڑا دھوکہ ہو گیا، نماز کی حالت میں اگر ہم لوگ ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، لہذا اب ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ایک نماز کا اور وقت آنے والا ہے، یعنی عصر کا، اب ایسا کریں کہ وہ نماز پڑھنے لگیں گے تو ان کے اوپر حملہ بول دیں گے، حلہ بول دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر صلاۃ خوف کی نماز پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ کیونکہ قبلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے 2 صف کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے تو سارے لوگ آپ کے ساتھ رکوع کیے۔ خطرہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں نا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اگلی صف نے سجدہ کیا اور پچھلی صف کھڑے ہو کر کے دشمن کو دیکھتی رہی، ان کا مراقبہ نگرانی کرتی رہی۔ پھر جب یہ قوم سجدہ کر چکی، 2 سجدے کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو پھر جو پیچھے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے طور پر سجدہ کیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، تو یہ پہلا موقع تھا کہ صلاۃ خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چونکہ لڑائی نہیں تھا، لہذا آپ کسی بھی طریقے سے مٹبھیڑ سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ ہوا یہ کہ کہا خالد جہاں پر ہیں ان کو وہیں پر رہنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور چونکہ شام
ہو رہی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالاکی اور ہوشیاری سے آپ نے دائیں جانب کا راستہ لے لیا، دائیں جانب کا راستہ لے لیا، اور وہاں سے اس راستے پر آپ آئے جو جدہ سے مکہ کی طرف، گویا مکہ مکرمہ کے مغربی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ادھر خالد بن ولید تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کیا ہے؟ لشکر، لیکن خالد بن ولید کو محسوس ہوا کہ اس طرف تو گرد اڑ رہی ہے، ادھر سے گرد، کیا سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا ہے، لہذا وہاں سے تیزی سے بھاگے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور جہاں پر آج ظاہر ہے، بڑا مشہور علاقہ مکہ مکرمہ کا ہے، جہاں پر ظاہر ہے اس سے آگے ایک وادی ہے جسے وادی بلدہ کہتے ہیں، اور یہ حدود حرم کے بالکل قریب ہے۔ وہاں جا کر کے آئے، مکے والوں کو اطلاع دیا، اور وہاں جا کر کے ٹھہر گئے، اور وہاں پر جسے اس وقت حدیبیہ کہا جاتا تھا، آج شمیسی کا علاقہ کہا جاتا ہے، آج اسے شمیسی کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں بڑے چشمے اور پانی تھے، وہاں پر جا کر کے قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آگے بڑھے تو چونکہ آپ کو مکہ مکرمہ کے راستے سے جدہ کے راستے، مدینہ منورہ کے راستے تھے، جدہ کے راستے پر جانے کے لیے ایک سخت پہاڑی دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ جو شخص ثنیۃ المرار پر، آج اسے فج القریمی کہا جاتا ہے، آج بھی دیکھیں بورڈ پر لکھا فج القریمی، جو انسان ثنیۃ المرار سے گزرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اسے وہی اجر دے گا جو بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں داخلے پر جو جس اجر کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جذبات پیدا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ سب سے پہلے اس وادی پر ہمارا خاندان یعنی بنو خضرت کے لوگ اس میں چلے ہیں۔ آپ جب وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہنچے تو آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مغفور اللہ، اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو بخش دیا ہے، البتہ ایک سرخ اونٹ والا ہے جس کی بخشش نہیں ہوئی۔ وہ کون تھا سرخ اونٹ والا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو بخش دیا ہے، کلکم مغفور اللہ الا صاحب الجمل الاحمر، تم میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ نے ہر ایک کے گناہوں کو بخش دیا ہے، ہاں سرخ اونٹ والا جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے۔ یہ سرخ اونٹ والا تھا کون؟ اصل میں یہ مسلمانوں کی فوج کا آدمی نہیں تھا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، وہ اونٹ تلاش کرتے کرتے مسلمانوں کی جماعت تک پہنچ گیا تھا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، تو بھی جا، کہے کہ اللہ کے رسول تیرے لیے بھی مغفرت و مغفرت کی دعا کرے، تجھے بھی بشارت دے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا اونٹ غائب ہے، تمہیں اسی کی پڑی ہوئی ہے۔ جیسے آج کل کچھ لوگ ذرا سر میں درد ہوا، کہو بھائی نماز پڑھو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سر میں درد ہے، تمہیں نماز کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہی فکرہ، غلط فکرہ کام کر رہا ہے ساتھیوں۔ حالانکہ کسی انسان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو نماز کے لیے اور آنا چاہیے، اللہ کی طرف اور پلٹنا چاہیے۔ کسی الجھن میں ہے، کسی مصیبت میں ہے تو کیا اسے نماز چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ کو نہیں یاد کرنا چاہیے؟ یہ تو وقت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اور تو اسی وقت اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ہمیں تو اپنے اونٹ کی پڑی ہے، تمہیں مغفرت کی پڑی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اسے کیا کہا کہ اس کے علاوہ سارے لوگ بخش دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ المرار کی دشوار گزار راستے سے جب جدے کے راستے پر آئے، اور جدے کے راستے سے صلح مقام حدیبیہ میں جب داخل ہونے لگے تو وہیں پر اونٹنی آپ کی بیٹھ گئی۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے، وہیں پر اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ خلعت القصوہ، قصوہ اونٹنی تو آج اڑ گئی ہے، قصوہ اونٹنی آج مخالفت کر رہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قصوہ کی اونٹنی اڑی نہیں ہے، نہ اڑنا اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اسی ذات نے روکا ہے یہاں پر جس ذات نے مکہ سے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ یعنی مکے میں ہاتھی والوں کو داخل کیوں نہیں ہونے دیا؟ تاکہ مکے میں خون نہ بہایا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے بھی روک لیا ہے تاکہ مسلمان مکے میں داخل ہوں تو صلح اور مصالحت کے ساتھ داخل ہوں، زبردستی داخل ہوں گے، کچھ لوگ آڑے آئیں گے، تلوار چلے گی، ناحق خون بہے گا۔ تو آپ نے فرمایا اونٹنی رکی نہیں ہے، قصوہ اڑی نہیں ہے، بلکہ قصوہ کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکے سے روکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم، مکہ کے لوگ اگر کوئی بھی ایسی چیز کا ہم سے سوال کرتے ہیں جس میں بیت اللہ کی تعظیم ہے، جس میں اللہ کی تعظیم ہے، تو میں وہ چیز دے دوں گا۔ اور جانتے ہیں کہ بیت اللہ اور حرم کی تعظیم میں ایک چیز بھی داخل تھی کہ وہاں خون، اس لیے آپ نے فرمایا، اس لیے ہم نے یہ توجیہ کی ہے، آپ نے فرمایا ما خلعت القصوہ، قصوہ اڑی نہیں ہے، نہ ہی اڑنا اس کی عادت ہے۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ ہم سے جب بھی کسی ایسی چیز کا سوال کریں گے کہ اس میں اللہ تعالی اور اللہ کے احکام کی تعظیم ہے، تو میں انہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ڈانٹا، اونٹنی اٹھی اور حدیبیہ کے ایک کنارے جا کر کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئی، اس چشمے پر جلدی جلدی مسلمان پانی لینے لگے، اس لیے ایک ہی ظاہر بات سفر سے آئے تھے، تو تھوڑی ہی دیر میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ پانی بعض روایات میں ہے کہ وہ کنواں تھا، وہ کنواں کا پانی ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے، تھوڑا سا پانی منگایا، پانی کے اندر آپ نے کلی کیا اور پھر اسی کنویں میں ڈالا اور اپنا تیر بھی اس کے اندر ڈال دیا، جس سے کنویں کا پانی ابل پڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کنویں کا پانی ابل پڑا، یہاں تک کہ جب تک مسلمان وہاں پر موجود رہے اس پانی سے پیتے رہے اور سیراب ہوتے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو خزاعہ، یہ بڑے پرانے باشندے تھے، ان کی بنو ہاشم کے ساتھ بڑی خیر خواہی تھی۔ ان کے سردار تھے بدیل ابن ورقہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد، قریش صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری طاقت کے ساتھ کچے بچے لے کر کے مقام بلدہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر آپ کو وہ روکنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھ حج کے جانور ہیں، ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے، اگر قریش چاہیں تو ہمیں چھوڑ دیں اور ہم بیت اللہ کا طواف کریں، ہمارا مقصد ان سے لڑائی کرنا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا قریش کا برا ہو، لڑائی نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا ہے، انہوں نے اپنے کتنے بہادروں اور کتنے جوانوں کو گنوایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہدی کا جانور لیے ہوئے تھے اس میں ابو جہل کا بھی ایک اونٹ تھا، چونکہ مکے کے سردار تھے نا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہیں کتنی شرمندگی، کتنی ذلت ہمارے سامنے اٹھانی پڑی ہے۔ کہا کہ لڑائی نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم سے ایک مدت کے لیے صلح کر لیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، ہمارے اور عرب کے درمیان چھوڑ دیں، اگر عرب کے اوپر میں غالب آتا ہوں جیسا کہ ہونے والا ہے تو تم قریش اگر چاہیں گے تو ہمارے وہ بھی
جس طریقے سے عرب کے لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے ویسے ہمارے ساتھ وہ ہو لیں گے، وہ بھی ہو لیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو اتنے دنوں میں وہ اپنی طاقت کو اکٹھا کر لیں گے، ہمارے ساتھ لڑنے کی ان کے پاس طاقت رہے گی۔ اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم میں اس دین کے لیے لڑائی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن، میرا سر گردن سے جدا ہو جائے، یا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ مکمل کر دے۔ تو بدیل نے ورقہ خزائی نے کہا کیا میں جا کر کے یہ خبر ان کو دے دوں، یہ بات ان کو بتلا دوں؟ آپ نے کہا جاؤ بتلاؤ۔ چنانچہ بدیل ابن ورقہ جاتے ہیں، اور چونکہ مکہ والوں کو بھی یہ احساس تھا کہ ان کی بظاہر تو یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے علاقے میں ہیں، لیکن ان کا دل اور ان کی رائے کس کے ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا اے مکہ کے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے۔ ہم نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں، لوگوں کو ہم نے احرام میں دیکھا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ اگر چاہو تو محمد کا پیغام میں تمہیں پہنچا دوں، اور اگر نہیں تو نہیں۔ ان میں کے جو اوباش نوجوان جذباتی لوگ تھے کہے نہیں مجھے ان کے پیغام سننے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان سے لڑیں گے۔ لیکن جو سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں پہنچاؤ، کیا کہنا ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم اور تم ایک صلح کر لیں، ایک مدت کے لیے صلح کر لیں، مجھے اور عرب کو چھوڑ دو۔ اگر عرب پر میں غالب آ گیا تو اگر چاہیں گے تو وہ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے، ورنہ لڑائی کی ان کے پاس قوت رہے گی، اور اگر عرب ہمارے اوپر غالب آ گئے تو قریش کے لوگ یہی چاہتے ہیں، اور نہیں تو ہتھیار کے علاوہ کوئی دوسری چیزوں سے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ لوگ کہے کہ ہٹو ہٹو، میں تم بدو آدمی ہو، بدوی ہو، تمہاری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اور آدمی کو بھیجا جسے خراش ابن امیہ الخزاعی کہتے ہیں، دوسرے شخص کو، اور اپنا اونٹ دے کر کے بھیجا، اپنا خصوصی ایک اونٹ دے کر کے بھیجا۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ اگر دیکھیے قریش کو تو ایسے ایک دنیا کے لحاظ سے ان کو ایک عذر تھا ان کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اب تک یہ مسلمانوں کو دوڑاتے رہتے تھے، مسلمانوں کا ہر جگہ پیچھا کرتے رہتے تھے، اب اگر مسلمانوں کو اس طریقے سے، چونکہ ہتھیار وغیرہ سے مسلمان آئے ہیں، اگر عمرہ کرنے دیتے ہیں تو پورے عرب میں ان کی سبکی ہوتی ہے، یہ مانا جائے گا ہاں بھائی یہ لوگ تلوار کے زور پر، ہتھیار کے زور پر عمرہ کر کے چلے گئے ہیں، ہتھیار۔ دوسری چیز وہ کہتے تھے کہ اگر یہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہتھیار کیوں ہیں، ان کے ساتھ ہتھیار کیوں ہیں؟ اور اتنی بڑی جماعت ایک ساتھ عمرہ کرنے آئے، 2 2 4 4 8 8 10 10 20 25 50 100 لوگ آتے ہیں، یہ کہ ایک ساتھ مل کر کے 1500 لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ جو شبہہ تھا قریش کا، اسی لیے قریش نے بدیل ابن ورقہ سے کہا کہ وہ اگر عمرہ کر لیتے ہیں تو پورے عرب کے اندر یہ ہماری سبکی ہوگی اور مشہور ہوگا کہ ہم سے زبردستی عمرہ کر کے گئے ہیں، لہذا ہم کسی حالت میں انہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے جب خراش ابن امیہ الخزاعی وہاں پر پہنچے ہیں تو قریش کے لوگوں نے انہیں قتل کر دینا چاہا ہے، قریش کے لوگ انہیں قتل کر دینا چاہا۔ تیسرا مرحلہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حلم دیکھیے۔ تیسرا مرحلہ، پہلے آپ نے بدیل ابن ورقہ کو بھیجا، اس کے بعد خراش کو بھیجا، تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ مسلمانوں کا سفیر بن کر کے تم جاؤ، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں قریش کی سفارت کا جو کام تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کی، اپنی جان کے خوف سے نہیں، اس لیے کہ مصلحت یہ کی کہ ہمارے جانے میں نہیں بلکہ کسی اور کے جانے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش میری سختی اور ان کے اوپر میرا جو زور، جو سختی ہے،
ان کے بارے میں جو میرے دل میں جذبات ہے اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو دور ہی سے دیکھ کر کے میرے ساتھ لڑائی پہ تیار ہو جائیں گے مجھے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، بنو عدی میں کوئی ایسا نہیں ہے میں جس کی پناہ میں جاؤں، البتہ میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہوں جو قریش کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی بلایا اور ان کو بھیجا کہ جاؤ اور پیغام پہنچا دو۔ ساتھیو، جہاں تک ہم نے سمجھا اور بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا جو مقصد تھا، حالانکہ 2 آدمی اس سے پہلے بھیجے جا چکے تھے، ایک آدمی اور جانے کا سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اب ہم کسی خارجی آدمی کو نہیں بھیج رہے ہیں، خود ہم اپنا آدمی بھیج رہے ہیں، جس کا مطلب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ صلح کرنا ہے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ کمزور مسلمان ہیں، جنہیں کچھ لوگوں نے باندھ کر کے رکھا ہے، کچھ لوگوں نے زبردستی روکے رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں جا کر کے خوشخبری دے دو کہ اب پریشانی کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب تنگی کے دور دور ہونے والے ہیں، اب فراخی اور وسعت کا وقت آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور مکہ کے لوگوں کے جیسے ہی قریب پہنچے، جوانوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کی بات نہیں سننی ہے، تم محمد کی طرف سے آئے ہو، اللہم صل علی، ان کی طرف سے آئے ہو، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سننی ہے۔ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کا پیغام تو پہنچانے دو۔ اتنے میں ان کے خاندان کے ایک ہمارے خیال سے ابان ابن سعید ہے اموی، انہوں نے آئے اور اپنی سواری پر بیٹھایا، کہا میں انہیں پناہ دیتا ہوں۔ یہ چیز عرب کے اندر بڑی اہمیت رکھتی تھی اور شریعت نے اس کو باقی رکھا ہے کہ کسی خاندان کا، کسی قوم کا ایک آدمی بھی کسی کو پناہ دے دے تو پورے قبیلے اور پورے خاندان، پورے قوم کے لوگ اسے تعرض نہیں کرتے تھے، اسے چھیڑتے نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے ان کو پناہ دے دیا اور اپنی پناہ میں لے کر کے مکے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت عثمان بن عفان نے پہنچایا، تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ رک جائیے۔ حالانکہ تھا یہ کہ اسی دن یا دوسرے دن واپس چلے آئیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ رک جائیے اور اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کر لیں۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں سے پہلے انہیں بیت اللہ کے طواف کا موقع مل رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ عثمان طواف کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی پر جب پیش کیا گیا کہ آپ طواف کیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کا طواف نہیں کرتے، مجھے صرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، طواف کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اس وقت میں نہیں آتا۔ اب اس درمیان میں مکہ کے لوگوں نے عثمان ابن عفان کو اپنے پاس روک لیا۔ روکنے کی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کو جذبہ دلانا تھا، مسلمانوں کو غصہ دلانا تھا، یا یہ کہ آپس میں میٹنگ کر کے کوئی بات کہنی تھی، اللہ عالم۔ اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ دونوں وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جب ہم ان کو روک لیں گے اور ظاہر بات قاصد کو روکا، قاصد کو مارا نہیں جاتا، تو کیا ہے وہ جذبات میں آئیں گے، جوش میں آئیں گے اور لڑائی کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہم انہیں سے لڑائی کریں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے سمجھدار لوگوں نے اس لیے روکا تاکہ اس درمیان ہم مشورہ کر لیں کہ ہمیں محمد کو اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا ہے۔ علی کل حال حضرت عثمان جب وقت اور واپس نہیں آئے تو ایک شور مچ گیا، خبر مچ گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، عثمان قتل کر دیے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کے درخت کے نیچے تھے، حضرت عمر رضی اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور حضرت سلمہ ابن عقبہ شاید صحابی ہیں، وہ بیری کے جو درخت کی ڈالیاں تھی آپ کے سر پر آ رہی تھیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں جنگلوں میں کتنے چھوٹے چھوٹے درخت بیری کے رہا کرتے ہیں کہ آدمی مشکل سے نیچے کھڑے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھائے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور بیعت کرنے کے لیے۔ کس بات پر بیعت؟ کہ ہم میدان چھوڑ کر کے بھاگیں گے نہیں،
چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ ہم لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا ہے۔ سفیر دنیا میں، ایلچی دنیا میں کہیں قتل نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی ابو سنان عبداللہ ابن وہب ہیں، انہوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1500 مسلمان یا 1400 مسلمان، ایک کو چھوڑ کر کے سارے مسلمانوں نے بیعت کی۔ البتہ ایک منافق جد ابن قیس تھا، وہ اپنے کجاوے کے نیچے چھپ گیا، اونٹ کے نیچے، اس نے بیعت نہیں کی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی الا جد ابن قیس، جو منافق تھا، اپنی قوم کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے بیعت نہیں کی، بلکہ سارے لوگوں نے بیعت کی۔ جب سارے لوگ بیعت کر چکے، بلکہ بعض صحابی ہیں انہوں نے 2-3 بار بیعت کیا، 2 بار، جس میں سلمہ ابن عکوہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، 3 بار بیعت کیا۔ جب سارے لوگ ختم ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ ساتھیو، یہ فضیلت عثمان کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ کی، دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اس سے اشارہ تھا کہ عثمان قتل نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہیں جو روکا گیا ہے، اور اگر یہ بات صحیح قتل ہو گئے ہیں تو یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی بھی بیعت اپنے ہاتھ پر کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اخلاص اور سچے مومن ہونے کی علامت ہے، وہ نہیں کہ جس طریقے سے خارجی، ناصبی اور خارجی اور رافضی، یہ ملعون قومیں جو یہ کہتی ہیں، کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دینا، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ وہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسلمانوں پر بیعت کی۔ یہی بیعت ساتھیوں، اسی کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الفتح کے اندر ہے، اور یہی تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بیعت کی بڑی فضیلت وارد ہے، اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے تھے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحدید میں بیان فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح سے پہلے یعنی بیعت رضوان سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، ان کا مقام بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگرچہ صحابی ہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ، عمرو بن عاص جیسے لوگ، یہ لوگ جن کا اتنا اونچا مقام ہے، لیکن یہ لوگ ان صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس بیعت کے اندر شریک ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیبیہ کے موقع پر کہ انتم خیر اہل الارض، روئے زمین پر جتنے لوگ بس رہے ہیں ان میں تم لوگ سب سے بہتر ہو۔ اور ایک حدیث میں جو صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جو انسان بھی یہاں پر بیعت کیا ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں قطعاً نہیں جائے گا۔ بلکہ ساتھیوں، اس سے بھی عظیم فضیلت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ جو فضیلتیں ہم نے 3 بیان کی، ان سے بھی عظیم فضیلت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا ہے۔ ساتھیوں، اس جماعت، اس قوم کی بدبختی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ان لوگوں کے اوپر نفاق کا حکم لگاتے ہیں؟ قرآن سچا ہے کہ وہ لوگ سچے ہیں؟ آجا یہ کفر ہے، کفر نہیں ہے؟ وہ صحابہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف و سعید بن زید، یہ سارے کے سارے، بلال، ابو قتادہ، تمام مسلمان جو تھے، 1,00,000، 400، 500، ان سارے مسلمانوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان سے
راضی ہو گیا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو اس پر کبھی ناراض ہوگا؟ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ کفر ہے ساتھیوں، ان صحابہ کرام کے اوپر ارتداد کا حکم لگانا، انہیں گالی دینا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ قرآن کی تردید اور قرآن کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ان کی جو بیان فرمائی کہ آپ سے وہ لوگ جو اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں جو کچھ ایمان ہے، اخلاص ہے، اللہ نے اس کو جان فعلم ما فی قلوبہم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت اور اطمینان نازل فرمایا۔ علی کل حال مسلمانوں نے بیعت کی۔ ساتھیوں یہ تو مسلمان کی فوج کا حال تھا، لیکن کافروں کا کیا معاملہ تھا؟ کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمان اب اپنی جگہ پر اڑے ہیں، ہٹنے والے نہیں ہیں، یا تو انہیں موقع دیا جائے جا کر کے عمرہ کریں، طواف کریں، اور یا پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ لیکن قریش بھی بار بار مسلمانوں کی طاقت کو آزما چکے تھے، مسلمانوں کی تلواروں کے جلوے دیکھ چکے تھے، لہذا ان میں جو سمجھدار لوگ تھے وہ بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لہذا ان کے پاس ایک بڑے مشہور صحابی جو بات ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، طائف کے رہنے والے تھے، عروہ ابن مسعود الثقفی، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صاحب یاسین میں جس مرد مجاہد کا ذکر ہے ان کی طریقے سے ہیں، حضرت عروہ ابن مسعود۔ اور یہ ان لوگوں میں تھے جو قریش کی مدد کرنے کے لیے اپنے علاقے سے فوج بھی لے کر کے آئے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں قریش کی فوج معمولی نہیں تھی، مکہ کے لوگ تھے، طائف کی طرف سے یہ عروہ ابن مسعود فوج لے کر کے آئے تھے، اور احابیش یعنی جو پاس پڑوس کے قبائل تھے وہ سارے کے سارے جمع تھے۔ اس کا مطلب قریش کی فوج بھی کوئی معمولی نہیں تھی۔ ایسے موقع پر عروہ ابن مسعود الثقفی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، کیا میں تمہارے نزدیک والد کی طرح نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی ہے؟ کیا میں تمہاری مدد کے لوگوں کو جمع کر کے نہیں آیا ہوں؟ یہ ثابت کرنا تھا کہ میں تمہارے لیے بہت ہی مخلص ہوں۔ تو کیا مجھے تم لوگ موقع دیتے ہو کہ میں جاؤں اور محمد اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر کے آؤں، گفتگو کر کے؟ لوگوں نے کہا کہ اچھا جائیے آپ۔ چنانچہ عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ پہلے آزمانا چاہے اور تھوڑی جسے کہیے بدتمیزی کی بات کی، کہا کہ اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ آپ اگر قریش سے ابھی لڑیں اور قریش کو کاٹ کر کے رکھ دیں تو آپ نے دیکھا ہے اس سے بھی بدبخت آدمی کون ہے جو خود اپنے ہاتھ سے اپنی قوم کو مارتا ہے؟ اور اگر مٹبھیڑ ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اوباشوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو بھاگ کھڑے ہوں گے آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے۔ یہ کہنا تھا کہ ابوبکر کو غصہ آ گیا اور اتنی بڑی گالی نکالی، کہا کہ لات کی فلاں کو جا کر کے چوس، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ اگر تمہارا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان نہ ہوتا تمہاری اس بات کا آج میں جواب دیتا۔ دیکھیے ساتھیوں، وہ کفر کے اوپر تھے لیکن احسان لوگوں کے جانتے تھے۔ وہ قوم اس لائق تھی کہ نبی اس میں آئے، وہ قوم اس لائق تھی کہ اس میں صحابی پیدا ہوں۔ دیکھیے اتنی بڑی گالی نکالی لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ تمہارا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس لیے میں تمہاری بات کا جواب نہیں دیتا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے لگے، کافی دیر تک بات ہوتی، بات کرتے جاتے اور اپنی آپ کی داڑھی میں اپنا ہاتھ لگاتے جاتے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اپنے تلوار کے پیچھے طرف سے ان کے ہاتھ پر مارتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ، وہاں سے ہٹاؤ اپنے ہاتھ کو۔ عروہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو، یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔
کہا کہ ارے غدار، ارے دھوکے باز، ابھی تک جو تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اس کا خمیازہ، اس کا بدلہ میں ابھی تک ادا کر رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے ساتھ نکلے اور ان کو قتل کر کے ان کا سامان لے کر کے مدینہ منورہ بھاگ گئے اور مسلمان ہونے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن تمہارا مال قبول نہیں کرتا۔ تو چونکہ خطرہ تھا کہ طائف میں لڑائی ہو جائے گی، لہذا عروہ ابن مسعود نے کہا بھائی چونکہ میرا بھتیجا ہے، میرے خاندان کا ہے، لہذا جو کچھ وہ لے کر کے گیا ہے اس کو اور خون بہا میں اس کا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا ارے دھوکے باز، ارے غدار، کیا ابھی تک تیرے دھوکے بازی کا بدلہ میں ادا نہیں کر رہا ہوں؟ علی کل حال عروہ ابن مسعود الثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بڑے متاثر ہوئے اور واپس گئے۔ اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ اے قریش، دیکھو محمد، اللہم صلی علی محمد، وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دیکھو میں قیصر و کسریٰ کے پاس بھی جا چکا ہوں۔ اب اندازہ لگائے کتنے پائے کے آدمی تھے وہ عروہ ابن مسعود الثقفی۔ میں قیصر و کسریٰ کے پاس جا چکا ہوں، لیکن جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں، ہم نے کسی کو ان کی عزت کرتے ہوئے کسی کی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر محمد تھوکتے بھی ہیں اللہم صلی علی محمد تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے پاتا ہے۔ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے اور جسم کے اوپر ملتے ہیں، اور اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے بجا آوری میں پیش قدمی سے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن قریش کو ابھی بھی سکون نہیں ہوا۔ تو ایک اور آدمی اٹھتا ہے جو حلیس ابن علقمہ کنانی تھا، احابیش کے تھے۔ یہ کہا کہ اچھا میں جا کر کے معاملہ دیکھ کر کے آتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ جب وہ پہنچا، دیکھیے ساتھیوں بسا اوقات انسان کو ریا اور نمود سے کام لینا پڑتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو، حالانکہ ریا اور نمود کیا ہے؟ ناجائز ہے، لیکن اگر نیت بسا اوقات صحیح ہو تو ریا اور نمود میں، مثال کے طور پر ابھی یہاں پر اعلان کیا جائے کس چیز کا کہ ہاں بھائی اتنا چندہ جمع کرنا ہے، ایک آدمی آپ میں سے کھڑا ہو اچھا اور لوگوں کو دکھا کر کے بھائی یہ دیکھیے اتنا میں دے رہا ہوں، اس کا مقصد ریا نہیں ہے۔ کیا مقصد اس کا؟ تاکہ لوگوں کے اندر جذبات پیدا ہوں۔ تو ایسے موقع پر بسا اوقات ریا اور نمود کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے جو خانہ کعبہ کی اور خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ آتے جاتے رہے تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے پیش آتے ہیں۔ لہذا ایسا کرو کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے کیا کہا؟ کھڑے ہو جاؤ، تلبیہ پڑھنا شروع کرو اور حج کے جانور کو اس کے سامنے کھڑا کر۔ اب وہ دور ہی سے کیا دیکھتا ہے کہ حج کے جانور کھڑے ہوئے ہیں، لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور یہی کر کے وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ واپس جاتے ہوئے کہتے ہیں مکہ کے لوگوں سے کہ اے مکہ کے لوگوں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور بیت اللہ کی زیارت سے کسی کو روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انسان اپنے دشمن سے دشمن کو نہیں روکتا بیت اللہ کی زیارت سے، لہذا تم لوگ اگر ایسا کرتے ہو تو میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ جذباتی لوگ ان کے اوپر بھی ناراض ہوئے، لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا کہ بیٹھو۔ اتنے میں ایک اور انسان مکرز نامی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں معاملہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، میں معاملہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ شخص آتا ہے، آپ نے کہا کہ یہ ایک فاجر آدمی آ رہا ہے، یہ ایک فاجر ہی بڑا بدبخت آدمی آ رہا ہے، لیکن علی کل حال چونکہ وہ آیا تھا لہذا اس سے گفتگو کرنی تھی۔ ابھی وہ یہاں پر آیا ہی تھا کہ اب مکے کے لوگوں کو احساس ہوا کہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ مسلمان بغیر عمرے کے واپس نہیں جائیں گے۔
لہذا پہلی چیز جو انہوں نے بدیل ابن ورقہ کے ذریعے پیش کی ہے کہ ہماری ان کی صلح ہو جائے، یہ معاملے پر ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ لہذا ابھی مکرز یہیں پر تھا کہ قریش نے سہیل ابن عمرو جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو بھیجا، سہیل ابن عمرو کو کہا کہ جاؤ صلح کر کے آؤ، لیکن اس بات کو تو قطعاً نہیں ماننا کہ اس بار وہ لوگ عمرہ کریں، باقی جس پر چہرہ صلح کر لینا، لیکن اس پر صلح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا کہ سہول امرکم، سہیل کو بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اب معاملہ آسان ہوگا، اب معاملہ آسان ہوگا۔ اس لیے کہ ساتھیو، آپ کہیں جائیں کسی آفس میں اور گیٹ ہی پر آپ کو ایسا آدمی مل جائے جو آپ کو جھڑک دے بھگا، تو آپ کیا سمجھیں کہ ہمارا آپ کام ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن وہیں کوئی آدمی ملے جو اچھی طریقے سے آپ کا استقبال کرتا ہے، اچھا ہوا آئے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کا کیا کام ہے، لائیے میں دیکھتا ہوں، تو آپ کیا سمجھیں گے جی کہ ہمارا کام؟ تو یہی چیز فعال حسن لینا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ آسان ہے، اس لیے کہ سہیل کو ان لوگوں نے بھیجا ہے۔ لہذا سہیل ابن عمرو آئے اور دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ معاملہ چند باتوں پر طے ہو گیا، چند باتوں پر طے ہو گیا۔ جب معاملہ طے ہو گیا تو لکھنے کی باری آئی ہے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ لیکن معاملہ کن کن چیزوں پر طے ہوا تھا ساتھیوں؟ وہ تقریباً 6 چیزیں تھیں، میں اس کو سامنے رکھ دوں تو آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں۔ قریش کی یہ ماگی مراد تھی، اس لیے قریش اپنے لیے تھوڑا سا عیب سمجھتے تھے کہ اور یہ چیز مسلمانوں پر بہت بھاری تھی، مسلمانوں پر بہت بھاری تھی، اس لیے کہ اب یہی نہیں کہ آدھی دور ہے، کہاں ہے، بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب خانہ کعبہ ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، اب حدود حرم میں کھڑے، حرم پر کھڑے ہیں، قریش اس طرف ہے اور مسلمان اس طرف ہیں۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ ہاں بھائی اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اور دوسری چیز آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں اور بغیر ہتھیار کے مکے میں داخل ہوں اور صرف 3 دن کے لیے آئیں، یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز تھی کہ دونوں فریق، اور یہ اسلام کا بہت بڑا فائدہ تھا ساتھیوں، دونوں فریق 10 سال تک آپس میں یہ معاہدہ کر لیں کہ کوئی کسی لڑائی، کسی خلاف فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ کتنا؟ 10 سال تک آپس میں یہ معاہدہ کر لیں کہ کوئی کسی تحت فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ اور چوتھی چیز یہ تھی جو مسلمانوں کے اوپر اور بھاری پڑی، قریش کا جو شخص مدینہ جائے مسلمان ہو کر کے، مسلمان اسے واپس کرنے کے مجال ہوں گے، مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اور اگر مسلمان کا کوئی آدمی مرتد ہو کر قریش کے پاس آتا ہے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ 5ویں چیز یہ تھی جو قریش کی سب سے بڑی ہار تھی، سب سے بڑی ہار تھی، وہ یہ کیا؟ جو کوئی قبیلہ یا فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو لے، اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش اب مسلمانوں کو ایک مستقل جماعت اور قوم کے طور پر تسلیم کر لے رہے۔ اب تک تو یہی تھا نا، ان کو مانتے ہی نہیں تھے، یعنی انہیں بھی حق ہے خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ اب تک تو بددین کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ حرم کی، حدود حرم کی، خانہ کعبہ کی زیارت کی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ کہنے کے بعد کیا معلوم ہوا؟ کہا کہ جو آدمی بھی یا جو قبیلہ بھی محمد اور مسلمانوں کا ساتھ ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ ہمارے ساتھ۔ اور 6ٹھی چیز یہ تھی کہ ہر فریق ایک دوسرے کے بارے میں اپنا دل صاف رکھیں گے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ پیٹھ پیچھے ہو کر کسی اور کی مدد ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے ہو کر۔ اور یہ سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی قریش کی، اسی لیے صرف 17 مہینے ہی، حالانکہ معاملہ کتنا تھا، 10 سال تھا نا، لیکن 17 مہینے ہی میں قریش نے اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ یہ چیز ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ لاؤ اب لکھا لیا جائے، اس کو یہ چیزیں لکھ لی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمرو نے کہا کہ نہیں، الرحمن الرحیم تو ہم جانتے ہی نہیں، تو پہلی بار ہم سن رہے ہیں، آپ سے سن رہے ہیں، ہم تو لکھتے ہیں بسمک اللہم، اسی سے لکھا جائے۔ آپ نے کہا چلو بھائی یہی لکھو بسمک اللہم، اور کہا کہ یہ وہ بنود ہیں جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش طرف سے سہیل ابن عمرو دستخط کر رہے ہیں۔ تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول جانتے تو آپ کو گھر کھانے کا بس روکتے کیوں؟ آپ کی مدد کرتے، آپ کا ساتھ دیتے، آپ کا ساتھ دیتے۔ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول، ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ، یہ نہ لکھیے محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم جھٹلاؤ ہی کیوں نہیں۔ اور مسلمانوں پر یہ چیز بہت بھاری تھی، اسی لیے جب آپ نے حضرت علی سے کہا اس سے مٹا، حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہیں مٹائیں گے اس کو۔ آپ نے کہا اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، بھائی تم نہیں مٹاؤ، لاؤ۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا اور پھر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، لکھی گئی۔ جب یہ ساری چیزیں لکھ اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ مسلمان اٹھیں، اپنے ہدی کا جانور ذبح کریں اور اپنے بالوں کو چھلا لیں۔ اب مسلمانوں کو غصہ تو تھا ہی، ایک غصہ تو یہ ہے کہ ہم کیوں کمزور ہوں، بلکہ حضرت عمر درمیان میں آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ بھائی بالکل تم حق پر ہو۔ کہا وہ باطل پر نہیں ہے؟ کہا بالکل باطل پر ہو۔ کہا ہم اگر شہید ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر وہ مارے جائیں گے جہنم میں جائیں گے، یہ حق نہیں ہے؟ یعنی لڑے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا یہ بھی حق ہے۔ کہا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خواب دیکھا ہے آپ نے؟ آپ نے کہا ہم نے یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے ہم نے یہ کہا تھا ضرور کہا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا ہاں اسی سال عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر سب سے زیادہ غصے میں تھے، سہل ابن حنیف سب سے زیادہ غصے میں تھے، دیگر صحابہ بھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا کر حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارے جو لوگ مارے جائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آخر جب ہم حق پر ہیں، ہم طاقت بھی ہیں، پھر اس کے بعد ہم ذلت کیوں قبول کریں کافروں کے سامنے؟ کہ ہمارا آدمی جو مسلمان ہو، ان کا آدمی جو مسلمان ہو کر کیا ہم اس کو واپس کر دیں، اور ہمارا آدمی جو ہے وہ واپس نہ کریں؟ آخر یہ کیوں ہم قبول کریں؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے عمر، یہ دیکھیے حضرت ابوبکر کی خوبی دیکھیے ساتھیو، یہ خوبی تھی، تبھی تو اللہ نے ان کو صدیق کا لقب دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام کس کو دیا ہے؟ جو اس دنیا کی بدترین قوم کے نزدیک جو ہے برے سے برے آدمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جن کی صبح و شام ہی نہیں ہوتی ہے اللہ کہ ابو بکر کو گالی دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قوم کے اندر حقانیت کہاں سے آ سکتی؟ وہ اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، اہل بیت کے دشمن اور انسانیت کے دشمن ہیں، وہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاکستان میں کیا کیا 10 محرم کا آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ کوئی انسانیت ہے کہ جمعہ پڑھ رہے ہیں لوگ ان کے اوپر حملہ کیا جائے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ انسانیت نہیں، لیکن ہم بیوقوف ہیں کہ ان کی چال کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد سے ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، ان کے بات پر جمے رہو، ان کا دامن پکڑے رہو، کامیابی اسی میں ہے۔ چنانچہ علی کل حال مسلمانوں کو چونکہ غصہ تھا، وہ جذبات میں تھے، لہذا مسلمان آپ نے کہا کہ اٹھو اپنے جانوروں کو ذبح کرو، کوئی مسلمان جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھیوں یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ اللہ کے رسول کی اتنی اتباع کرتے تھے اور آپ حکم دے رہے ہیں 1 بار 2 بار، لیکن کوئی آدمی اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی ساتھیوں؟ وجہ کیا تھی؟
جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ انسانی نفسیات سے واقف نہیں ہیں، انسانی نفسیات سے واقف نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس ایک آدمی کے سامنے ہے، وہ کہتا ہے بھاگو ہمارے سامنے سے، تمہیں نہیں ملے گا، لیکن وہ کھڑا رہتا ہے عاجزی کرتے ہوئے، کیا سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اپنا فیصلہ ہے، بس ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مجرم کو جیل میں ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن مجرم اپنی جگہ سے ہٹنا کس لیے؟ مخالفت نہیں، کس لیے؟ اس لیے ایک امید کی جو کڑی رہتی ہے، امید کی جو رسی رہتی ہے، انسان سے چھوٹتی نہیں ہے۔ لہذا یہ سوچتے ہوئے مسلمانوں نے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل ہو جائے اور ہمیں عمرہ کرنے کا موقع مل جائے، شاید اللہ کا کوئی حکم آ جائے، ہمیں اس فیصلے کو بدل دیا جائے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دو بار کہا کوئی مسلمان اپنے جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی مانتا نہیں۔ کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے کہ جائیے، آپ اپنے ہدی کا جانور منگائیے اور اسے ذبح کر دیجئے، اور حلاق کو، حجام کو بلا کر کے اپنے بال کٹا لیا، کچھ بولیے ہی نہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے ساتھیو، مسند احمد میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی اور جیسے ہی باہر آ کر کے اپنے اونٹ کا ہدیہ کا جانور آپ نے ذبح کیا اور حجام کو بلا کر کے بال کٹانے لگے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر کے اپنی ہدیہ کا جانور ذبح نہ، اس لیے کہ اب امید باقی، اس لیے جب آپ نے اپنے سر کو چھلا دیا، اپنے جانور کو ذبح، تو اب کوئی امید رہ جائے گی؟ کوئی امید نہیں تھی۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ مسلمان اتنی تیزی کے ساتھ، ایک طرف غم تھا، دوسری طرف اپنے بالوں کو چھلا رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غم سے نڈھال میں کسی ایک دوسرے کی گردن کو نہ کاٹ دیں۔ علی کل حال اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ تعالیٰ جو لوگ حل کرا رہے ہیں ان کے اوپر رحم فرما، جو لوگ حل کرا رہے ہیں ان پر رحم فرما۔ صحابی نے کہا جو لوگ قصر کرا رہے ہیں ان کے اوپر بھی دعا کر دیجئے نا۔ تو تیسری بار آپ نے کہا کہ جو لوگ قصر کرا رہے ہیں ان پہ پر۔ ساتھیو ہمارے خیال سے آج کا وقت ختم ہو گیا، اب یہاں پر چند باتیں رہ گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا اگلی مجلس میں، کہ بعض قابل ذکر حادثات ہیں جو اس سے متعلق ہمیں ذکر کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھے جائیں گے۔ لیکن ہوا تھا یہ کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈیڑھ مہینہ مدینہ منورہ سے غائب رہ کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آتے وقت بھی راستے میں کچھ حادثات پیش آئے تھے اور جاتے وقت بھی کچھ حادثات پیش آئے جس میں ہمارے اور آپ کے لیے سامان عبرت ہے، اس کا ذکر، بلکہ بعض ایسے حادثات ہیں جو عین صلح کے وقت میں پیش آئے جس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں ہم رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہاں، جد بن قیس اصل میں کیا ہے، وہ حضرت کے ایک گروپ کا وہ سردار تھا، اپنی قوم کے ساتھ وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اسی لیے جب لوگوں نے کہا کہ جا کر کے بیعت کر لو، تو چونکہ بیعت کا معنی کیا تھا، عام طور پر منافق لوگ جو شریک ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ہے دکھانے کے لیے یا مال کی لالچ میں یا کسی سے مقصد کے لیے۔ لیکن جب دیکھا کہ اب بیعت ہو رہی، کس بات پر بیعت ہو رہی ہے، یا تو قتل ہوں گے، بیعت اس بات پر ہو رہی کہ ہم بھاگیں گے نہیں، خواہ ہم قتل ہو جائیں، لہذا وہ شخص اس سے پیچھے رہا ہے اور بعد میں اس کا جا کر کے انتقال ہوا ہے حالت نفاق ہی پر۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے، اسلام کی یہ خوبی اور مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ جو لوگ عہد نبوی میں منافق یا دوسرے لوگ تھے، ان کی سیرت یا ان کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی فائدہ نہیں تھا،
صرف یہ ہے کہ ہاں معلومات بڑھ جائے ہماری، لیکن شرعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اب آخر کی ان کی زندگی کہاں قتل ہوئے یہ، لیکن یہ آتا ہے کہ حالت نفاقی پر ان کا انتقال ہوا. اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ جتنے لوگ جائیں گے صرف ایک آدمی جو چھپا تھا وہی جنت میں نہیں جائے گا. جی اور کسی کو کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی تفصیل؟ جی بولیں. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر. یا اگلی مجلس میں یہ بات آئے گی، اگلی مجلس میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ. جی یہ ذہن میں ہے ہاں، لیکن اگلی مجلس میں انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ اب اس کے بعد قابل ذکر حادثات یا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، اس میں اس چیز کو ہمیں ذکر کرنا ہے. صلح حدیبیہ میں کیا فائدہ ملا، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ذکر ہوگا کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھے اور عمرہ نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے. جی یہ چیز آئے گی انشاءاللہ اگلی مجلس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.